درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں پر دوڑتے ہیں اور یہ لوگ لائق ہیں۔ یعنی جو اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لے آئے، اب اس کے بعد اور بھلائی کا بھی حکم دے اور برائی سے منع کرے، دین میں مداہنت نہیں کرتے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ صالح ہیں، یہی لوگ لائق ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین۔ اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہیں ڈر والے۔ یعنی یہود نے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب سے کہا تھا کہ تم دین اسلام قبول کر کے نقصان میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ وہ بلند درجے کے مستحق ہوئے اور اپنی نیکیوں کی جزا پائیں گے۔ یہود کی بکواس بیہودہ ہے۔ اور وہ جو بھلائی کرے ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے، یعنی جنہیں ان پر بہت ناز تھا، اپنی مال پر اور اپنی اولادوں پر انہیں بہت زیادہ ناز تھا، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ کچھ بھی انہیں بچا نہ سکیں گے۔ اور وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے نہ بچائیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ یہود کے روسانے تحصیل ریاست اور مال کی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ان کے مال اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، وہ رسول کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ ابو جہل کو اپنی مال و دولت پر بڑا فخر تھا۔ ابو سفیان نے بدر و احد میں مشرکین پر بہت کثیر مال خرچ کیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے حق میں عام ہے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا اور عذاب الہی سے بچانے والا نہیں ہے۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا کمثل ریح فیما سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ۔ کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سے ہے جس میں پالا ہو، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے، اسے بالکل مار گئی۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس سے یہود کا وہ خرچ مراد ہے جو وہ اپنے علماء اور رؤساء پر کیا کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ کفار کے تمام نفقات و صدقات مراد ہیں،
ایک قول یہ ہے کہ ریا کا خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ ان سب لوگوں کا خرچ کرنا یا نفع دنیاوی کے لیے ہوگا یا نفع اخروی کے لیے۔ اگر محض نفع دنیاوی کے لیے ہے تو آخرت میں محض اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور ریاکار کو تو آخرت میں رضا الہی مقصود ہی نہیں ہوتی، تو اس کا عمل دکھاوے اور نمود کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے اعمال کا آخرت میں کچھ نفع نہیں، اور کافر کے تمام اعمال برباد ہیں۔ اگر وہ آخرت کی نیت سے خرچ بھی کریں تو نفع نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کی مثال بالکل مطابق ہے جو آیت میں ذکر کی گئی ہے، یعنی جس طرح کہ برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح کفر و نفاق ان کی نیکیوں کو باطل و برباد کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدات البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی تمہیں ایذا پہنچے، بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں وہ بڑا ہے۔ ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی اگر تمہیں عقل ہو۔ ان سے دوستی اور محبت نہ کرو کہ وہ قابل اعتماد نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، بعض مسلمان یہود سے قرابت اور دوستی، پڑوس وغیرہ تعلق کی بنا پر میل جول رکھتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں مسئلہ یہ بھی نکلے گا کفار سے دوستی محبت کرنا، انہیں اپنا رازدار بنانا ناجائز و ممنوع ہے، اور یہ کہ وہ غیظ و غضب میں جو اپنے سینوں میں وہ چھپائے ہوئے ہیں تمہارے متعلق دشمنیاں، تو ان سے دوستی نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری چیزیں واضح کر دی۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، تمہاری برائی کمی نہیں کرتے، تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی تمہیں ایذا پہنچے، بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور بڑا ہے۔ ہم نے تمہیں نشانیاں کھول کر سنا دی اگر تمہیں عقل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق دے۔